زمین پر کھڑے ہو کر آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ جب سے بی جے پی کی سرکار بنی 2017 سے 2020 کے درمیان میں 6,775 انکاؤنٹر ہوئے، 6,475 انکاؤنٹر ہوئے، جس میں سے مرنے والوں کی تعداد 37% مسلمانوں کی 37% مسلمانوں کی تھی، اور اتر پردیش میں مسلمانوں کی آبادی پاپولیشن کا پرسنٹیج 18 یا 19% کے درمیان میں ہے۔ آخر یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے کہ ایک دیش کے بڑے پردیش کا مکھیہ منتری کہتا ہے کہ ٹھوک دو، ٹھوکنے سے جرم یا کرائم کا خاتمہ نہیں ہوتا، چاہے میں ہوں یا کوئی پولیس کا IPS آفیسر ہو، کوئی بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا ہے، مگر اس ٹھوک دو کی پالیسی نے دیکھ لیا کہ 6,475 انکاؤنٹر میں 37% جن لوگوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا وہ مسلمان تھے۔ بتائیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کیا یہ حکومت سمویدھان کے تحت کام کر رہی ہے؟ کیا اتر پردیش میں رول آف لا ہے یا رول بائی گن ہے؟ اس کا فیصلہ یقیناً اتر پردیش کی جنتا کرے گی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہیں، مگر میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اتر پردیش میں بلکہ پورے ملک میں CAA NPR NRC کے خلاف احتجاج ہوا۔ ہم سب نے مل کر احتجاج کیا اس لیے کہ وہ قانون بھارت کے سمویدھان کے خلاف تھا، وہ قانون رائٹ ٹو ایکوالٹی، مساوات اور برابری کے خلاف تھا۔ پارلیمنٹ میں جب اس پر بحث ہو رہی تھی تو میں نے BJP کے 300 سانسد کے سامنے کھڑے ہو کر بھارت کے سمویدھان کی دلائل کو دے کر یہ بتایا کہ مذہب کے نام پر سٹیزنشپ کا قانون نہیں بن سکتا، مذہب کے نام پر آپ مسلمانوں سے سٹیزنشپ نہیں چھین سکتے، اور میں نے پوری پارلیمنٹ میں سانسد میں کھڑے ہو کر اس کو کالا قانون قرار دیا اور اس کالے قانون کی کاپی کو پھاڑا۔ میں مبارکباد دیتا ہوں ان تمام لوگوں کو جنہوں نے خاص طور سے ہماری ماں اور بہنوں کو جنہوں نے پرامن احتجاج کیا اس قانون کے خلاف، مگر افسوس یہ ہے کہ اتر پردیش میں 23 مسلمانوں کو گولی مار کر ان کی جانیں لے لی گئی۔ بتائیے یہ کون سا انصاف ہے کہ گولی مار کر ان کو جان لے لی جاتی ہے؟ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جسٹس کی رپورٹ ہے، ریٹائرڈ جج کی رپورٹ ہے، جنہوں نے کہا کہ ان بچوں کی جان لینے کے لیے گولی مار کر ان کو ختم کر دیا گیا۔ وہ 23 مرنے والے کہاں کے تھے؟ علی گڑھ کے تھے، مظفر نگر، آپ کے ماؤ بیریج اور بلند شہر سے ان کا تعلق تھا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ اس طرح سے اگر سمویدھان کی دھجیاں اڑائی جاتی رہیں گی تو بتائیے پھر ہمارے ملک میں جمہوریت کا کیا ہوگا؟ اتر پردیش میں فریڈم آف ایکسپریشن کا کیا ہوگا؟ آج مرنے والوں کے گھروں میں کوئی جا کر ان سے پوچھتا نہیں ہے۔ وہ 23 لوگ جو مر گئے، آج دنیا ان کے گھر کی طرف رخ نہیں کرتی، کوئی اس مرنے والے ماں کی بیٹے سے جا کر نہیں پوچھتا کہ ماں تو سکون میں ہے یا نہیں۔ مرنے والے بیٹے کے باپ کے پاس کوئی جا کر اس سے پوچھتا نہیں ہے کہ چچا آپ کی زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ جن لوگوں کی جانیں چلی گئیں آج ان کے گھر میں کتنا غم ہوگا، کتنی تکلیف اور کرب میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ مگر میں آپ کو یہ بات بتانے آیا ہوں کہ یاد رکھو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس ملک اور اس ملک کے سمویدھان کو بچانے کے لیے ہم کو اپنی جان کے نذرانے بھی دینا پڑے تو ہم دیتے رہیں گے۔
اگر ہم کو اپنی جان قربان کرنا پڑا تو یقیناً انشاءاللہ تعالی اگر میں آپ ایک خون کا خطرہ بہائیں گے، میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ میں ہمیشہ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تو مجھے جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے گا مجھے ایسی زندگی دے کہ دم واپسی تک میں تیرے سامنے سجدہ کروں، اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والوں کے سامنے اپنے سر کو نہ جھکاؤں۔ میں ہمیشہ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ رب کریم آپ مجھے جب تک زندہ رکھیں گے میری زبان آپ کے ذکر سے تر ہوتی رہے۔ میں اللہ سے ہمیشہ دعا کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا کہ اللہ تو مجھے جب تک زندہ رکھے گا مجھے میری زبان میں وہ طاقت دے کہ میں ظالموں کے سامنے کھڑے ہو کر ان کے ظلم اور انصاف کا مطالبہ کرتا رہوں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ مجھے جب تک زندہ رکھے گا یہ میری زندگی کا نظم العین ہے۔ اللہ مجھے جب تک زندہ رکھے گا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کا کتا بنا کر رکھ۔ یا اللہ مجھے ایسا کتا بنا کر رکھ جو کبھی بھی مظلوموں کے ظالموں اگر ظلم کرے تو میں ان کے خلاف آواز اٹھاؤں۔ میں ہمیشہ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اگر تو مجھے موت دے تو شہید کی موت دے، تاکہ میں آج تیری زندگی جو تو نے مجھے دی ہے اللہ کی نعمتوں کا شکریہ میں ادا نہیں کر سکتا۔ کون کون سی نعمت کا میں اللہ کا شکر ادا کروں، اور میری اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ مجھے جب تک زندہ رکھے گا میں بے خوف ہو کر بغیر کسی کے ڈر سے یا بغیر کسی کے سامنے اپنے سر کو جھکا کر، کیونکہ ہم اگر سر جھکاتے ہیں تو صرف رب کائنات کے آگے سر جھکاتی ہے۔ میں آپ کو یہ تیقن دینے آیا ہوں کہ یہ میری زندگی کا نظم العین ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جو ظلم کیا جا رہا ہے انشاءاللہ تعالی یہ ظلم کا خاتمہ ہوگا، یہ ظلم کا خاتمہ ہوگا۔ کہاں گئی انسانیت؟ یہ ہمارا دیش گاندھی کا دیش ہے، گوتم بدھ کا دیش ہے، گرو نانک کا دیش ہے، خواجہ اجمیری غریب نواز کا دیش ہے۔ میرے